میرے والد صاحب کو پودے لگانے کا بڑا شوق تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے ہمارے صحن میں پودے لہلہاتے رہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وراثت میں کچھ پودے بھی میرے لیے چھوڑ گئے۔ میں ان پودوں کو ویسے ہی شفقت اور لگن سے پانی دیتا رہا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مرجھانے لگے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ ان کے ایک دوست سے کیا۔ میں نے کہا، میں ابو کے پودوں کو پانی تو دے رہا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بزرگ میری طرف دیکھ کر بولے اور مسکرائے، کہنے لگا، بیٹا، جانداروں کو غذا اور پانی کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک اچھا رویہ جس سے وہ گرو کر سکیں۔ اور یاد رکھو، رویے اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اچھا رویہ زندگی کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے اور برا رویہ زہر کا کام کرتا ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا، کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو اسے زہر دے کے مار دو، اور اگر کوئی آپ کا بدترین دشمن ہے تو اس کو زہر دے کے نہ مارنا، کیونکہ زہر سے بندہ بچ سکتا ہے، اس کو اپنے رویوں سے مار دو۔ آپ اندازہ کریں کہ رویے کس قدر مہلک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دوست جس سے آپ کی ایک لمبی رفاقت ہے، جس دن آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں اور وہ سرد لہجے سے آپ سے ملے، تو کیا بتائیں، آپ دوسری بار اس سے ملنے جائیں گے؟ نہیں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ اس جذبے کو، جس جذبے کو آپ لے کر اس کے پاس آئے ہیں، وہ سارا ماند پڑ جائے گا۔ آپ دوبارہ نہیں اس کی طرف جائیں گے۔ آپ کا زندگی میں یہ بھی تجربہ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارا حال پوچھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے کپڑے اتار رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم خوشحال بھی ہوئے تو ان کا حال پوچھنے کے بعد ہمیں عجیب سی کوفت سی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اگر ہم مل لیں تو سارا دن پچھتاوا رہتا ہے کہ یار اس بندے کو کیوں مل لیا۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں، حالات ہمارے کتنے بھی برے ہوں، جیسے جیسے وہ بندہ ہمارا حال پوچھتا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد سارے حالات ٹھیک ہو جانے، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں آنی۔ وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور روح تک تاثیر اتر گئی مسیحائی کی۔ تو یہ بات درست ہے کہ دوسروں کے رویے بھی ہمیں زندگی اور جلا بخشتے ہیں، اور بالکل رویے ہی ہیں جو ہمیں بعض دفعہ زندگی ہماری لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ دوسروں کے برے سلوک کی وجہ سے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ کئی برسوں کی رفاقت رکھنے والے اپنے کسی عزیز سے ملیں اور وہ بے رخی کا اظہار کرے، تو یقیناً آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہوگا۔ ایک آدمی جس کے لیے آپ نے بہت محبت اور شفقت کے دروازے وا کیے، جب وہ آپ کو دیکھے اور دیکھ کے ہی اپنا چہرہ بدل جائے، تو اس بات کا علامت یا نشان سمجھا جاتا ہے کہ اب جدائی لازم ہو چکی ہے۔ تو دوستو، رویے اور جسے ہم باڈی جیسچر بھی کہتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں لفظوں سے زیادہ مہلک بھی ہو سکتے ہیں اور لفظوں سے کئی گنا زیادہ پاورفل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کا وہ فرمان آج بھی حقیقت ہے اور سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو جو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے وہ بھی بہت بڑے اجر کا مستحق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا باڈی جیسچر بہت افیکٹ ڈالتا ہے ہمارے ملنے والوں پہ، ہمارے جاننے والوں کو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ جہاں جاتے ہیں کام کروا کے آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ان کا باڈی لینگویج ایسا ہوتا ہے، وہ اس انداز سے ملتے ہیں کہ بندے کو امپریس کر لیتے ہیں اور بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں بھی کرنا ہوتا وہ کر دیتا ہے۔ I dedicated this video to my beloved teacher, mentor, سر محسن، جنہوں نے ہمیں حقیقت، یعنی کہ میں یوں کہوں گا کہ میرے ذہن میں یہ باڈی جیسچر کا جو تھا وہ ویگ نوشن تھا، لیکن انہوں نے اس کو بالکل حقیقت بنا کے میرے سامنے رکھا اور میں کھل کر اس کو سمجھ سکا۔ تو میں ان کی محبت اور شفقت کے نام اس ویڈیو کو کرتا ہوں۔